سلما بیگم کرائے کے ایک کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شوہر ماربل فیکٹری میں کام کرتے تھے اور سانس کی بیماری کے باوجود اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے روکھی سوکھی کما لیتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سلما بیگم اور ان کی بیٹی بالکل اکیلے رہ گئے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا سلما بیگم محلے والوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کبھی کمرے کا کرایہ نہیں دیا جاتا اور کبھی کرایہ ادا کر دیں تو خود بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ افطار اور سحر کے لیے بھی دونوں ماں بیٹی محلے والوں کی محتاج ہیں۔ میں بہت اپنے زندگی سے پریشان ہو رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ میرا پردہ کر لے، میرا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے، بیمار ہوں، شوگر کے مریض ہوں، جسم پورا سن ہو جاتا ہے، سلائی نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھو کپڑے پڑے ہوئے میرے سینے والے۔ یہ میری بچی ہے، سال ہو گئے اس کو، بیٹی کو۔ پڑھا نہیں سکتی اس کو میں، فیسیں کہاں سے بھروں میں اس کی؟ تو بھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں اور میری بچی ہیں بس۔ اور والد کہاں گئے ان کے ابو کو 3 سال ہو گئے ہیں، مطلب اس محرم میں 3 سال ہو جائیں گے فوت ہوئے۔ یہ چھت اپنی ہے؟ یہ بھی کرائے پہ رہتی ہیں بیٹا، توڑ کے کرایہ دیتی ہوں۔ 3-4 مہینے کا کرایہ دینا ہے میں نے۔ کتنا ہے اس کا کرایہ؟ اس کا 6000 کرایہ، گیس بجلی کا الگ ہے۔ یہ پریشان کیا ذریعہ ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہت کوشش کر رہی ہوں، اللہ میری سن لے، اللہ میری سن لے۔ آج میں شکر گزار ہوں آپ نے میری بات سن لی۔ میں بہت دعائیں دوں گی آپ کو۔ آج میرے دل کی تمنا پوری ہوئی ہے۔ میرے کو چاہت تھی آپ کو دیکھنے کی بیٹا، آج میں نے دیکھ لیا۔ تو خواہش ہو گئی نا، تو اللہ خیر کرے گا، باقی چیزیں بھی آسان، باقی چیزوں کی بھی آسانی ہو، مجھے چھوٹا سا گھر مل جائے، بس میری مداد ہو جائے۔ سلما بیگم کے آنسو ان کی غربت اور لاچارگی کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کا کرائے کا کمرہ بھی ان کی زندگی کے دکھوں کا گواہ تھا۔ بیماری کا بوجھ، ہر پہر گزرنے کے بعد اگلے پہر کے کھانے کا انتظام کرنے کی فکر اور جوان بیٹی کے مستقبل کی پریشانی۔ ذرا سوچئے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے کو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے بیٹا، میں بہت پریشان ہوں۔ بس میرے دل کی خواہش ہے۔ علاج آپ کا جو آپ بتا رہی ہیں شوگر، اس کا کچھ چل رہا ہے؟ دوائیں وغیرہ؟ جی دوائیں چل رہی ہیں، گلوکوفیس کھاتی ہیں، ایک اور ہے درد کی، ٹانگوں میں سن پن آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے پیسے لے لیتی ہوں، نہیں تو نہیں سے کیا کروں۔ ابھی سحری افطاری اس کا بس محلے والے دیتے ہیں مجھے، شکر اللہ کا، محلے والے دے دیتے ہیں، مکان مالک دیتے ہیں، نیچے ہیں کرایہ دار۔ خود جاتے ہو کرنے کے لیے؟ خود روزے رکھتی ہو آپ؟ جی الحمدللہ، بس یہ ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نا، زندہ تھا۔ ماں تو جس کرب سے گزرتی ہے سو گزرتی ہے۔ بیٹی کی اذیت کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا جو یوں اپنی ماں کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دکھوں میں گھلتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ بے بسی سے اپنی ماں کو تکنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی۔ سدرا کو 8ویں جماعت کے بعد تعلیم بھی چھوڑنا پڑی، لیکن پڑھنے کی خواہش آج بھی زندہ ہے۔ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی۔ تو 8th کے بعد پھر آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے؟ کس اسکول میں جا رہی تھیں آپ؟ گورنمنٹ اسکول میں۔ گورنمنٹ اسکول میں جا رہی تھی؟ جی۔ گورنمنٹ اسکول کے لیے بھی نہیں خرچہ نکل پایا پھر؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے اسکول، پکی بات۔ جی۔ اچھی اسٹوڈنٹ تھی یا بس نالائق ہے میری طرح کی؟ چلو لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ تو وہ سلسلہ چلنا چاہیے نا پڑھائی۔ جی۔ آپ کی تو پڑھائی کا تو یہ تو ابھی آپ ٹک مارک کر لو اللہ کی رضا سے انشاءاللہ، یہ بھی ہو گیا۔ اس بھری دنیا میں یہ دونوں ماں بیٹی اکیلی ہیں۔ محلے والے اور مالک مکان، معاف کیجیے گا مالک کمرہ خدا ترس نہ ہوتے تو یہ دونوں نہ جانے کب کی فاقوں کی اذیت ناکی کا شکار ہو چکی ہوتی۔ آج جب ہر جانب مایوسی اور نا امیدی ہے، سلما بیگم نے ہم سب سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی زندگی میں